درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو اور مجھ گنہگار کو اور ہماری آل و اولاد کو، اہل خانہ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات مسلسل اس مجلس علمی میں درس تفسیر قرآن و مسائل فقہیہ میں شریک ہو رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت دے کر اپنی نیند اور آرام کو قربان کر کے دن بھر کے تھکے ہارے اللہ رب العزت ان ساعتوں اور لمحوں کو قبول فرمائے اور تفسیر قرآن، تعلیم قرآن، نور قرآن سے اور دینی مجلس کی برکتوں سے ہمارے قلوب و اذہان، ایمان و عقیدے کو روشن و منور فرمائے۔ تفسیر قرآن کی اس مجلس میں گزشتہ درس میں آپ نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت سے الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے آپ نے تفسیر شروع کی اور سماعت کی ہے۔ اب آگے کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ دو آیتیں، تو پہلی تین آیتیں الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، یہ تین آیتیں مومنین کی شان میں بیان کی گئیں۔ اب اس کے بعد دو آیتیں ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، کفار و مشرکین، ان کفار و مشرکین کے لیے جو کھلم کھلا انکار اور عناد کرتے تھے، جن کا کفر ظاہر باہر تھا۔ اس کے بعد کی 13 آیتیں منافقین کے لیے ہیں۔ تو کھلے ہوئے کافروں کے بارے میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ ترجمے پر غور کریں گے کیونکہ ہم آگے ترجمے کا تقابل بھی کریں گے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد اسلام آقائے نعمت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کنز الایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ترجمہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، سواء علیہم انہیں برابر ہے، اانذرتہم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون وہ ایمان لانے کے نہیں۔ یعنی اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب ہم سب کے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے پیارے حبیب، یہ جو کافر ہیں ابو جہل وغیرہ، انہیں تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے۔ جن کی قسمت میں کفر لکھا جا چکا ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ اس پر دلیل، کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور کانوں پر مہر کر دی۔ کیا کر دی؟
مہر کر دی، ختم اللہ، اللہ نے مہر کر دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، یعنی دبیز پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو کھلے ہوئے کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کبیدہ خاطر ہوتے تھے، کفار مکہ میں کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، حق کی راہیں سمجھاتے تھے، گمراہی اور کفر و شرک کی راہوں سے حق کی راہوں کو روشن کرتے تھے، اور انہیں حق کی راہوں کے فوائد، راہ حق کی کامیابیاں اور غلط راہوں کے نقصانات بیان کرتے، مگر جب کفار مکہ ایمان نہ لاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کبیدہ خاطر ہوتے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ محبوب تمہارا کام ہے انہیں نصیحت کرنا، لیکن جن کی قسمت میں کفر نہ ہوگا ہے نا، وہ تو ایمان لے آئیں گے، آج نہیں تو کل، کچھ دنوں کے بعد، سالوں کے بعد، لیکن جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تم کو کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو کیا تم اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دو گے اس افسوس پر، افسردگی پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے قرآن پر، اسلام پر؟ تو بہت زیادہ سرکار حریص تھے، کیا ان کی صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مسلمانوں کی بھلا و بہبودی پر کے لیے بڑے حریص تھے، ایمان لانے کے بڑے حریص تھے کہ اللہ کے بندے ایمان لے آئیں، بڑے ہی رحیم تھے، بڑے کریم تھے، گالیاں سنتے، پتھر کھاتے، تان و تشنیع سنتے، دشمنی ہے نا، جان کے وہ دشمن ہو جاتے، سب کچھ، مگر اس کے باوجود اللہ کے بندوں کو راہ حق کی طرف لانے کے لیے، انہیں کفر و شرک کے دلدل سے بچانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے۔ تو محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ایمان لانے والے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر اور ان کی عقلوں پر مہر لگا کر پکا کر دیا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پٹی بدھی ہوئی ہے، اور بھی بڑی مضبوط پٹی بدھی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب یہاں پر چند چیزیں غور کرنے کا مقام ہے کہ کفار جو ہے ہمیشہ تبلیغ کے بعد ہی تو اسلام قبول کرتے ہیں۔ بھئی جن کافروں نے اسلام قبول کیا وہ تبلیغ کے بعد ہی کیا، پھر یہاں اللہ یہ کیسے فرما رہا ہے کہ کفار کے لیے تبلیغ کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو ہم نے تشریح میں جو تشریح کی ہے اگر اس پر غور کریں تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں برابر ہے، چاہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا کہ اے محبوب بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ رب نے اپنے محبوب سے کہا۔ تو یہ خبر جو رب نے دی محبوب کو، یہ خبر سارے کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ازلی کافروں کے بارے میں رب نے فرمایا، جن کے متعلق علم الہی میں یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور حالت کفر ہی میں مریں گے۔ لہذا اے پیارے حبیب آپ تبلیغ کریں۔ یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کو تبلیغ سے منع کیا نہیں، منع کیا ہے، تبلیغ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کافروں سے ایمان کی توقع رکھتے تھے، تو ان جو ازلی کافر ہیں، ازلی کافروں سے ایمان کی توقع نہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو ازلی کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی امید مت رکھو۔ اے محبوب اس میں تمہارے لیے تسلی ہے
کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل وغیرہ کے ایمان نہ لانے سے بہت کبیدہ خاطر رہا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محبوب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہے نا، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، جنہوں نے کفر کیا، ہے نا، اعلیٰ حضرت نے کہا ترجمہ کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، برابر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے، ہے نا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کنز الایمان، ہے نا، یہ منشأ الہی کے مطابق ہے، یہ روح قرآن ہے، اسے اگر ترجمہ قرآن کے علاوہ ترجمہ کنز الایمان کے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ترجمہ پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں ذہن کے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ مگر قربان امام احمد رضا محدث بریلوی پر ہماری جان قربان کہ انہوں نے ایسا ترجمہ کیا کہ ترجمے ہی میں سارے اعتراض کو دفع کر دیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ترجمہ اگر آپ یہ کریں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اعتراض پیدا ہو گیا کہ جتنے بھی کافر ایمان لائے تبلیغ کے بعد ہی لائے، پھر اللہ نے کیوں منع کیا کہ یہ کیوں کہا کہ برابر ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ پہلے کر دیا کہ یہاں سارے کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ کافر جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ جواب حل ہو گیا، لیکن پھر بھی یہاں چند اعتراضات ہیں جو ہمارے کسی بھائی نے پہلے دن یا دوسرے دن تفسیر قرآن میں کر لیا تھا، آج اسے توجہ سے سن لیں۔ یہاں چند سوالات ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا سوال یہ کیا جا سکتا ہے، ہم سوال ذکر کریں گے، اس کا جواب سوال کے بعد فوراً جواب، سوال کے بعد فوراً جواب، اور بہت غور سے سننا ہوگا، یہ تفسیر قرآن ہے نا، اور بڑے ادب سے سننا ہوگا، اور اگر قرآن پاک آپ سامنے رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو ہمارے قائم رکھے اور مکمل تفسیر قرآن کرنے کا مجھے نصیبہ مل جائے اور آپ کو سننے کا نصیبہ مل جائے، تاکہ ہم سب ایک ساتھ اس کی برکتوں سے قبر و حشر کی منزلیں طے کر لیں اور جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ یہاں ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ان کی قسمت میں کفر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو بھلا وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ اور ایمان نہ لانے میں ان کی غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ جب وہ اپنی قسمت سے مجبور ہو کر ایمان نہیں لائے، بھئی ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، تو پھر انہیں سزا کیوں دی جائے گی؟ وہ جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ جب ان کی قسمت ہی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، رب نے خود فرما دیا، تو اب ان کی غلطی کیا ہے؟ اب اس سے تو یہ پتہ چلا کہ جب وہ مجبور ہیں کفر پر، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، ان کی تقدیر میں وہی لکھا ہوا ہے، تو پھر انہیں عذاب دینا، انہیں جہنم میں ڈالنا، تو یہ جبر ہے۔ یہ تو جبر ہے نا، کہ جب اللہ نے خود انہیں ایمان سے روکا پھر انہیں سزا بھی دے گا۔ ہم کوئی کام کرنے سے خود روکیں اور نہ کرنے پر اسے سزا دیں، تو یہ تو جبر ہے اور یہ اللہ کی شان سے بعید ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ترجمہ اعلیٰ حضرت دیکھ لو، جن کی قسمت میں کفر ہے، کفر لکھا ہے نہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ تو پہلے تقدیر کے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ جنہیں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے وہ ضیاء اسلام نیٹ ورک پر ہمارے جائیں چینل پہ، اور وہاں پر جو ہے اعتقاد باری تعالیٰ میں جہاں پر تقدیر کی بحث ہم نے کی ہے، وہاں پر اس کو ہم نے تفصیلاً بیان کیا کہ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، اور وہاں ہم نے وضاحت بھی کر دی ہے۔ اور ایمان کے تعلق سے جنہیں بہت تفصیل جاننی ہے اور اختلافات وغیرہ کے ساتھ بہترین اور عمدہ گفتگو سماعت کرنی، وہ بھی ہمارے ضیاء اسلام نیٹ ورک پہ جائیں اور وہاں پر درس بخاری شریف کے حدیث ہرقل کے بعد کا جو درس ہے اس کو سماعت کریں۔ تو خیر، سوال اعتراض تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، جواب یہاں سمجھ لیجئے۔ ایک یاد رہے کہ یہاں یہ کیا اعتراض کیا ہوا کہ کافر تو مجبور ہے نا، جب ان کی قسمت میں کفر لکھا ہے تب تو مجبور ہیں۔ ہم کہیں گے کہ کفار کا
مجبور محض ہونا یہاں ثابت نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہی یہاں پر جبر کا عقیدہ نکلتا ہے، اس لیے کہ جبر کہتے کسے ہیں؟ جبر انسان کی بے بسی کی اس حالت کا نام ہے جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اب اس کے سامنے راستہ ہی نہیں، یہی ایک کام کر سکتا ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے جبر، مجبور ہے ایک دم، بالکل یہی کرنا ہی ہوگا۔ لیکن کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح دلائل سے، اپنے روشن معجزات کے ذریعہ حق کو واضح کر دیا، ہدایت و گمراہی کو کھول کر الگ الگ کر کے بتا دیا، راہوں کو الگ الگ کر دیا کہ یہ ہدایت کی راہیں ہیں، یہ گمراہی کی راہیں ہیں، اور ہدایت ایمان اختیار کرنے پر کیا فائدے ہیں، گمراہی کفر و شرک میں رہنے سے کیا نقصانات ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھول کر بیان کر دیا، اس کے بعد بھی جس نے ہدایت قبول نہیں کی اور کفر پر قائم رہا تو وہ کفر کا اختیار کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اس کے سامنے دو آپشن تھے، حق کی دلیلیں سن کر، روشن معجزات کو دیکھ کر، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، حق کی باتیں سن کر، واضح دلیلوں کو پا کر اسے چاہیے تھا کہ وہ ایمان قبول کر لیتا۔ دوسری طرف کفر و شرک تھا، مگر سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ کفر ہی پر قائم رہا، تو گویا کہ وہ کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد، آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد، چاند کے دو ٹکڑے ہونا دیکھا، انگلیوں سے پانی نکلنا دیکھا، معراج کے معجزے کی حقانیت کو دیکھا، سب کچھ بتایا، سب کچھ دیکھا، اس کے بعد بھی محض تعصب ہٹ درمی کی وجہ سے جان بوجھ کر انہوں نے حق کو ٹھکرایا اور کفر پر قائم رہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اب رہا یہ کہ اللہ نے جو فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی قدیم ہے، چونکہ ازلی کافروں کی یہ حالت اللہ کے علم میں پہلے ہی تھی۔ اس کو ہم نے یوں سمجھایا کہ ابھی ہم کل کیا کرنے والے ہیں ہم کو خود نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کو یہ معلوم ہے کہ ہم کل کیا کرنے والے ہیں، کہ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، آج کل چھپا ڈھکا عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، کل کیا ہونے والا وہ جانتا ہے، ہم کل کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم، کل ہم کیا کریں گے نہیں معلوم۔ اب آج ہی کا مسئلہ ہے، ہمارا حساب یہ تھا کہ ہم آج 10 بجے 9 بجے 9:30 بجے سے لے کر 11 بجے تک ایک میٹنگ کریں گے، میٹنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم ایک جگہ جائیں گے دعوت میں، اس کے بعد یہ تھا کہ واپس آئیں گے، پھر وہ دعوت والا معاملہ کینسل ہو گیا، پھر ہم میٹنگ سے واپس آئے کہ اب چل کے جو ہے شیرنی تیار ہوگی اور آج صلاتین اربعہ کا فاتحہ دیں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، دلائل الخیرات شریف پڑھیں گے اور اوراد و وظائف کریں گے، اس کے بعد مطالعہ کریں گے۔ یہ ہمارا پھر پلان چینج ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ہم پہنچے گھر تو پتہ چلا کہ نہیں، ابھی کھانا لگے گا، کھانا کھائے، پھر جانے کا ایک سسٹم ہوا کہ ہم کو دوسری جگہ جانا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے فون کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ کھا کے ہم آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں جائیں گے، وہاں سے واپس آئیں گے، پھر مارکیٹ جائیں گے۔ لیکن ہم گئے بسترے پہ، ذرا لیٹے، نیند آ گئی، بج گئے 4، جبکہ ہمارا ارادہ تھا کہ ظہر کے بعد فاتحہ پڑھیں گے، لیکن سو گئے، اٹھے 4 بجے، اس کے بعد غسل کیا جلدی سے، بیٹھے فاتحہ کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کو جانا تھا ایک جگہ، تو عصر کا وقت ہوا، کچھ نقوش بنانے تھے اسے بنایا، اور اس کے بعد پھر عصر پڑھی، اس کے بعد ہم نکل گئے، جہاں گئے تھے جس کام کے لیے وہ کام نہیں ہو پایا۔ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم باہر کہیں کھانا کھائیں گے دعوت کے ساتھ، لیکن جب گئے تو وہاں سے دوسرا پلان بن گیا۔ تو ہم جو آج ہم نے پلان بنایا تھا اس میں سے ایک بھی ہمارے سسٹم سے نہیں ہوا، رب نے جو چاہا وہ ہوا۔ ایسا نہیں کہ اس نے مجبور لکھ دیا تھا ہماری تقدیر میں، ہم مجبور تھے، بلکہ ہم ایسا کریں گے یہ اللہ پہلے سے جانتا تھا، اس لیے اس نے ایسا لکھا۔ تو بندہ کل کیا کرنے والا ہے رب بہتر جانتا ہے۔ تو ازلی کافروں کا کفر، ازلی کافروں کی یہ حالت علم الہی میں پہلے سے تھی، اس لیے جیسا ہونا تھا ویسا ہی اللہ نے ان کے کافروں کی قسمت میں لکھ دیا۔
لہذا تقدیر کی وجہ سے ازلی کفار کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہیں، بلکہ انہوں